السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈھیر ساری سلامتی اور رحمتوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرفان رمضان کے اس خوبصورت سے پیر میں، جس کو ہم وظائف رمضان کے نام سے منسوب رکھتے ہیں. یاد رہے کہ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ حکمت رمضان بھی ہوگی، جس میں ہمیشہ کی طرح بزم سجے گی. انتہائی جید علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، فقہی مسائل بھی ہوں گے. آج کا موضوع بھی چونکہ حقوق کے حوالے سے ہے تو اقلیتوں کے حقوق بھی سامنے آئیں گے. آج کے ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب انشاءاللہ، علامہ امین شہیدی صاحب اور ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب. حکمت رمضان کا ذکر تو میں نے آپ سے کر دیا. وظائف رمضان جو آپ کا انتہائی فیوریٹ سیگمنٹ ہے، جس میں آپ سوالات بھی کرتے ہیں، کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز اور ای میلز بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے مسائل. اور اس کا جواب دینے کے لیے انتہائی معتبر اور معظم شخصیت، مکرم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. سید شہری داؤد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج حضور؟ الحمدللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ، شکریہ. آج کا موضوع ہمارا محبت ہے. اب یہ محبت اللہ کے رسول سے ہو، اللہ سے ہو، یقیناً ہمارے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہے. کیسے اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ محبت، یقین جانیے کہ اگر دنیا میں محبت کو ہم کہیں پیمانہ بنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، سوال کریں کہ یار یہ دنیا مارد وجود میں کیوں آئی، جی، تو اصل میں یہ محبت ہی کی وجہ سے دنیا مارد وجود میں آئی. پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا کہ کی نہ کتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، سرکار کے خاطر، اور کونین کو سرکار کے خاطر بنایا ہوا. تو بس یہ محبت اللہ عز و جل نے، جو ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو میں نے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا. پھر نور محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے شروع، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائناتیں وجود میں آئیں، آدم و حوا علیہ السلام وجود میں آئے، ہم سب سارے کے سارے وجود میں آئے. اب ہمارے قلوب کے اندر اسی محبت کے جو ہیں کچھ نہ کچھ سوتے پھوٹتے ہیں، کچھ نہ کچھ چشمے ہمارے محبتوں کے ہمارے دلوں میں موجود رہتے ہیں. بس کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو عشق رسول و عشق الہی صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل میں ہمیشہ ان کو ہم گرفتار رکھیں کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی جان ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں. حضور، اس سے قبل میں نے آپ سے پچھلے پروگراموں میں ایک وظیفہ مانگا تھا. یقین جانیے پورے پاکستان میں اس حد تک وائرل ہوا ہے، ہر نوجوان اس کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہے کہ محبت کا وظیفہ کیا ہوگا، کسی سے اگر محبت ہو جائے تو کس طرح منایا جائے. آج میں آپ سے ایک مختلف قسم کا وظیفہ طلب کروں گا. کسی سے اگر محبت ہو جائے اور اس محبت کو ختم کرنا ہو تو وظیفہ کیا ہوگا؟ محبت کو کیوں ختم کیا جائے؟ ممکن نہیں ہو. ممکن نہیں ہو. جہاں بندے کی بندے سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، عاشق اور معشوق کی محبت ہو جائے، اب وہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ حاصل نہیں ہو سکتے، تو پہلی تو بات یہ کہ میرا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ وصل محبت کا انجام نہیں ہوتا. وصل، وصال، ملاپ یہ محبت کا انجام نہیں ہے. محبت تو نام ہی تڑپنے، مچلنے، نہ حاصل ہونے کا، اضطراب کا نام ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، اب آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں یا شادی شدہ عورت ہیں، آپ چونکہ کسی سے محبت کرتے تھے یا کرتی تھیں، اب آپ چاہتی ہیں چونکہ شادی وہاں ہوئی نہیں یا نہیں ہو سکتی، تو اب آپ چونکہ آنے والے شوہر یا شوہر آنے والی بیوی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرے تاکہ وہ ایک دوسرے سے مخلص ہوں، کیونکہ چیٹنگ اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، آپ میاں بیوی بن گئے لیکن آپ دونوں کے دلوں میں کوئی اور بس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں. نہیں تو پھر اپنے دلوں کو پاک کر لیں. اپنے دلوں کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ اللہ عز و جل کی محبت اور عشق رسول کو اپنے دلوں میں جاں گزی کریں. اور رسول کریم علیہ السلام
کے پاس ایسا ایک واقعہ آیا, میں وہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے, صحیح, وہ مجھے بلاتا ہے میرا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا, میں گناہگار ہو رہی ہوں, یا رسول اللہ مجھے بچائیے. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نباہ کر, چلی جاتی ہے, دوسری بار آتی ہے, یا رسول اللہ گناہگار ہو رہی ہیں, نباہ کر, تیسری بار آگے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے شوہر کے اتنے یعنی فضائل بتائے ہیں میں وہ پورے نہیں کر پا رہی, میں اپنے اللہ کے آگے گناہگار ہو رہی ہوں. اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل تیرا دل اس کی طرف نہیں مائل ہوتا, کہتی ہے یا رسول اللہ نہیں مائل ہوتا. فرمایا بلاؤ اپنے شوہر کو, شوہر کو بلایا گیا, کہا کہ بھئی اس کا دل تیری طرف مائل نہیں ہوتا, تو اب یہ تجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس نے کیا حق مہر میں دیا تھا؟ کہا جی وہ باغ دیا تھا کھجوروں کا. اچھا. کہا کہ کیا اس کو چھوڑتی ہے؟ کہا جی میں یہ باغ چھوڑتی ہوں, اس کو واپس کرتی ہوں. یعنی اس کو خلا کا مرتبہ دیا گیا, اور پھر اس نے اپنا حق مہر چھوڑا. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی نکاح سے خارج کیا اور وہ چلے گئے. اسی لیے استغفر اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور اللہ عز و جل کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں. اس کے لیے اچھے بیانات سنیں اور عشق رسول کی باتیں سنیں, انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. رکھیں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمارے پاس کالر بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ السلام علیکم, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن, کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے, کوئی وظیفہ بتائیں. آمین. اچھا ہے, کل بھی بتایا تھا اولاد کے حوالے سے. جی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے, یہ پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, انشاءاللہ 111 مرتبہ پڑھا کریں. اس سے آپ کو انشاءاللہ اولاد نرینہ ضرور حاصل ہوگی. اور پڑھنا کب ہے؟ جب آپ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہو جائیں, جب امید سے ہو جائیں, تب سے پڑھنا ہے آپ نے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی ادا ہمیں بہت پسند آئی. آپ لائیو کال کر کے بھی ہمیں سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری گفتگو آپ کو بہت پسند آ رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی ہم آپ کو میسر ہوں گے, وہاں بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اچھا, اولاد کے حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ دیا, کل بھی یہ دہرایا گیا تھا, کوئی ساتھ کوئی وقت مقرر ہے کسی نماز کے بعد؟ عشاء کے بعد میں نے عرض کیا نا, یہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد وصل ہو تو انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون اور کہاں سے؟ جی مجھے سوال کرنا تھا, میرے 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ میں نے بہت بار سنا ہے کہ نظر بد سے موتیں ہو جاتی ہیں, کسی کے گھر فوجی ہو جاتی ہے, پھر کسی کو گندی نظر لگ جائے, لائک نظر بد لگ جائے, تو کیا یہ سچ ہے؟ نظر بد سے سچ میں فوجیاں ہو جاتی ہیں, مطلب ہمارے اپنے اس طرح چلے جائیں جن کو گندی نظر لگ جائے تو صدقہ تک اثر نہ کرے, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اچھا, آپ کا پہلا سوال میں جو سمجھ پایا ہوں, تھوڑا سا آپ نے لاؤڈ بھی بولنا ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے, اس سے اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں, آپ یہی پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے گھر میں جیسے کسی کی فوتی ہو جاتی ہے تو ہم نے سنا کہ بھائی ان کو بہت گندی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے ہو گئی, تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا نظر بد اتنی گندی ہوتی ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دے؟ ٹھیک ہے, آپ کا وہی سوال ہے. پہلا سوال ہم نے آپ کا سن لیا. دوسرا کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ دوسرا مجھے یہ سوال ہے کہ اگر ہم اچھی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے ہم کیا دعا کریں جو خیر سے وہ رشتہ ہو جائے؟ ٹھیک انشاءاللہ, دونوں ہی باتیں آپ کی میں پیش کر دیتا ہوں. سید شہریار داؤد صاحب پہلا میں سن لیا. پہلا تو میں بہت واضح ان کو احادیث مبارکہ سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر سے باہر آ کے بیٹھے, گرمی زیادہ تھی مدینہ شریف میں, تو قمیض اتاری ہوئی تھی. دوسرے ایک اور صحابی, اچھا یہ تھے بدری صحابی, بدر کے مارکے میں تھے. دوسرے صحابی کہتے ہیں واہ یار کیا تیری جان ہے, بڑی خوبصورتی, اس کی تعریف کی, اس کے بعد چلے گئے. اب جس کی تعریف کی تھی تھوڑی دیر بعد وہ ایک دم ان کو بخار چڑھا اور وہ تڑپنے لگے. صحابہ اس کو اٹھا کر کے لے کر کے مسجد نبوی شریف میں لیا. حضور نبی کریم علیہ السلام تک معاملہ پہنچا. آقا نے پوچھا اس کو کس نے دیکھا ہے؟ عرض کی فلاں صحابی نے. بلایا, پوچھا تم اپنے بھائی کا دشمن کیوں ہوا؟ یا رسول اللہ میں دشمن کہاں ہوں, میرے دو بہت پیارا بھائی ہے اور ہم دونوں تو بدر کے غازی ہیں, ہمیں ایک دوسرے میں تو حسد بھی نہیں ہے. صحیح. تو ارشاد فرمایا تو نے اس کو دیکھ کر کہا کیا تھا؟ عرض کی میں نے کہا کیا تیری جوانی ہے, اور اس طرح کی میں نے تعریف کری. فرمایا کیا تو نے سبحان اللہ
تبارک اللہ ماشاء اللہ کہا؟ صحیح. یا رسول اللہ میں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں کہا. فرمایا بس جیسے تو نے دیکھا اور اللہ کی تو نے اس میں حمد نہیں کی, اللہ کی تو نے شان نہیں بیان کی, شیطان نے اس کو نظر لگائی. اللہ. اور پھر فرمایا چل وضو کر. اس نے وضو کیا, سرکار نے فرمایا اس کا وضو کا پانی جمع کرو اور اس بیمار کے کاندھے پہ, اس کے پیٹھ پہ جو ہے نا یہ پانی بہا دو. جیسے وہ پانی بہایا گیا وضو کا, ان کی نظر ٹوٹ گئی, وہ صحیح ہو گئے. سبحان اللہ. اب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مزید سماعت فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں, کہ قرب قیامت میں قبرستانوں کی آبادی نظر بد کی وجہ سے بڑھے گی. ایسا ہی. قبرستانوں کی آبادی مطلب لوگ مریں گے کثرت کے ساتھ نظر بد کی وجہ سے. پھر ایک اور بڑی مشہور حدیث, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نظر بد, ابن آدم کی نظر, سرخ اونٹ, جو مدینے میں بڑا طاقتور اونٹ ہوتا تھا, سرخ اونٹ اور ابن آدم کو, سرخ اونٹ کو ہانڈلی میں اور ابن آدم کو جوان رانا کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اللہ. یہ نظر بد کے نقصانات ہیں. اور ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے کہ نظر بد کو بہت زیادہ ہم لوگ شاید کنسیڈر نہیں کرتے, اور جی علاج کرتے جاتے ہیں. دنیاوی دواؤں کا علاج کے ساتھ ساتھ کسی سے پوچھ لیں کہ نظر بد تو نہیں لگی ہوئی. اب یہاں پر آ کر پھر ہم تھوڑا سا پھنستے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں. یہاں پر ہر ایک اپنا ہوشیار بنا ہوا ہے, اپنا ایک بہت بڑا دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور جی آپ پر تو بندش ہو گئی ہے, آپ پر تو کالا اور پیلا جادو ہو گیا ہوا ہے, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا, کچھ بھی نہیں. آپ نے نظر بد کے لیے سمپل سادی سن لیجیے آیات, سورہ فلق 3 بار, سورہ ناس 3 بار, آیت الکرسی 3 بار, اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 3 بار. یہ پڑھ کے آپ اپنے مریض کے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پلائیں, آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, اس کو اسی وقت افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اسی وقت آن دا اسپاٹ. ایک دفعہ دہرا دیں. 3 بار سورہ فلق, 3 بار سورہ ناس, 3 بار آیت الکرسی, اور 3 بار سورہ قلم جو 29ویں پارے میں سورہ ملک کے بعد ہے, اس سورہ قلم کی آخری 2 آیات 51 اور 52 آیت نمبر, یہ آپ 3 بار پڑھ کے سب پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں, اس کے چہرے پہ چھڑکاؤ کریں, انشاءاللہ آن دا اسپاٹ صحیح ہوگا. شہریار صاحب, میں سوچ رہا تھا کچھ لمحے کے لیے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے, ہم سارے مل کے بیٹھ کے پورے ملک کی حیثیت سے اپنے دشمن ممالک پہ اگر نظر لگائیں تو اثر پڑے گا؟ کاش کہ ایسا ہوتا, ایسا ہوتا کاش. دیکھیں ایسا اگر, اسی طرح میں بہت سارے عاملوں کو کہتا ہوں کہ یار تمہارا عمل کہتے ہیں کہ 7 سمندر پار عمل کرتا ہے, تو یار یہ اسرائیل کو تباہ کرو نا, ہاں, یہ ٹرمپ کو مارو نا, اور جو پاکستان کے خلاف ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے وہاں سارے دشمنوں کو مارو بیٹھ نا, کے گھور کے دیکھتے ہیں, نظریں لگاتے ہیں, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسے اگر ہوتا تو پھر بات. انہوں نے دوسرا سوال بھی پوچھا تھا, کیا رشتے اچھے کے لیے, اچھا رشتے کے لیے دیکھیں جی, سوچ اچھی کریں, اور یا لطیف و عشاء کے بعد 150 بار ڈیلی پڑھیں, اور اس کے علاوہ ایک ہے ہر مہینے 11 دن پڑھنے کا وظیفہ, بہت مجرب ہے, کہ آپ 3 بار درود شریف پڑھیں, اس کے 11 بار درود شریف پڑھیں, 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں, اس کے بعد 120 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ 120 مرتبہ پڑھیں, آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں. یہ ہر مہینے 11 دن آپ نے طے کر لیں, فلاں دن سے فلاں دن تک پڑھوں گی. اس کے بعد دعا کریں, یا اللہ جو شہر میرے تو نے مقدر میں کیا ہے اس سے میرا نکاح آسانی سر انجام فرما. ٹھیک ہے, میں ایک اور وظیفہ آپ سے طلب کرنا چاہتا ہوں, خاص طور سے میری بہن کا جو فون آیا راول پنڈی اور لاہور سے. لاہور میں حالیہ آپ نے دیکھا ایک دھماکہ بھی ہوا انتہائی معزز اور مکرم دہلیز کے اوپر. کس طرح سے جب بچے باہر جائیں, مائیں کیا پڑھ کے پھونکیں یا کیا وظیفہ وہ اپنائیں جن کی وجہ سے جانیں محفوظ رہیں اور حادثات سے بچے رہیں؟ آپ کو میں 70,000 باڈی گارڈ دے دوں, 70,000 باڈی گارڈ, اور جو شام تک آپ کی حفاظت کریں گے, اور 70,000 باڈی گارڈ شام کو آپ کے پیچھے آپ کی ڈیوٹی پہ آئیں گے اور صبح تک لگے رہیں گے. سبحان اللہ. سورہ حشر کی آیات, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ حشر کی آخری 2 آیات ہیں. شروع میں پڑھنا ہے ہم نے 3 مرتبہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد سورہ حشر کی یہ 2 آیتیں پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. یہ عمل کر لیا کریں, واللہ آپ کی جان, مال, عزت, آبرو, املاک سب انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گی. اسی طرح بچوں کو باہر جاتے ہوئے یہ دم کر دیا کریں, کسی کو نہیں آتی آیت الکرسی پڑھ دیا کریں, یہ بھی نہیں آتی سورہ فلق, سورہ ناس یا سورہ فاتحہ عالم شریف تو سب کو آتی ہے نا نماز کی, وہ یہ کم از کم ایک بار پڑھ کے دم کر دیا کریں, انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ. بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہم تک پہنچا ہے. ایک اور ہمارے پاس
कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नहीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरा एक मसला है, मुझे मुफ्ती साहब से पूछना था शादी के हवाले से ना। एक कज़न है मेरे, वो उन्होंने मुझे 8-9 साल पहले प्रपोज किया था, शादी करना वो मुझसे चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली राज़ी नहीं होती। अच्छा, मुमकिन अगर हो सके थोड़ी सी आपने ऊंची आवाज़ में अपना सवाल हेलो? दोहराना है, थोड़ी ऊंची आवाज़ में। हेलो ठीक है, कज़न ने प्रपोज किया था और फैमिली जी, राज़ी 8-9 हो साल गई। पहले जी वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले राज़ी नहीं होते। अच्छा, कज़न शादी करना और मेरी चाहते एज हैं, जी घर वाले राज़ी नहीं हो रहे। ठीक, एक सवाल आ गया। जी मेरी आपके घर वाले राजी मेरी हैं? जी जी मेरी फैमिली राजी है, मेरी वालदा भी चाहती हैं, क्योंकि दूसरे रिश्ते भी नहीं है मेरे, और सही। एज 30 ईयर्स है। ठीक है, ठीक ठीक, और बस ठीक है, हो गया सवाल। बड़ा मुख्तसर और साफ सुथरा सवाल है कि जी वो भी राजी हैं, उनके घर वाले नहीं मान रहे। यहाँ तो सब भाई तैयारी उनके है। घर में अगर कौन राजी, जो भी राजी नहीं है ना, उसको चीनी के ऊपर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ वलद्दालिन आमीन तक 41 बार पढ़ के चीनी पे दम कर दें। अच्छा, अल्लाह ना करे जो राजी नहीं है, अल्लाह ना करे उसको शुगर है, तो नमक इस्तेमाल कर लें। नमक के ऊपर 1001 मरतबा या वदूदो, नमक पर 1001 मरतबा या वदूदो पढ़ दें। और अगर वो चीनी, उनको शुगर नहीं है नाराज़ वाले को, तो आप उसके लिए चीनी के ऊपर एक सूरह फातिहा 41 बार पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, और पढ़ते हुए आखिर वलद्दालिन के बाद आमीन भी, ये पूरी 41 बार इस तरह पढ़ना है। खूब। इंशाअल्लाह आप चीनी पे दम करें, 11 दिन तक वो चीनी ख़त्म ना होने दें, उसमें और चीनी मिलाते रहें। लोगों को शरबत में, आजकल तो शरबत बहुत चल रहा खूब, हाँ। है, रमज़ान है ना, तो उसमें आप पिलाएं, इंशाअल्लाह डेफिनेटली 100% राज़ी होंगे यानी इंशाअल्लाह। कि आपके शरबत सोच समझ के पीना पड़ेगा किसकी तरफ से आया। अगर बहुत सारे लोगों के लिए राजी हो गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की, चूँकि हमने इस नीयत से किया है, क्योंकि हर काम का अमल नीयत पर है ना, दारोमदार नीयत पर है, तो वो जब ये करेंगी खातून, वो किसी को बोलेंगी, ज़ाहिर बात है, सामने मिसाल के तौर पर कज़न ही को ये बात बता देती हैं, तो कज़न पढ़ के जब ये अमल करेगा, उसकी नीयत यही होगी कि वो जो नाराज़ है ना, वो राज़ी हो जाए। खूबसूरत, बहुत अच्छी बात आपने की। एक और हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। माशाल्लाह, क्या सवाल पूछेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन है, उनकी जो थी पिछले साल डिवोर्स हो गई थी। अच्छा, तो उनका जो एक बेटा था उस शादी से, वो उनके जो मतलब अपने उसका जो बाप था उसने अपने पास ही रख लिया था। ठीक, और वो मतलब 1 साल से ज्यादा ऐसा हो गया हुआ डिवोर्स को, तो वो बेसिकली माँ को बेटे से मिलने भी की इजाजत भी नहीं है, मतलब मिलने भी नहीं देते वो उसको ना। अल्लाह अकबर। तो एक तो मतलब है कोई ऐसा वजीफा दें कि एक तो इसका कोई शरई भी इसका हाल बताएं, दूसरा कोई ऐसा वजीफा हो जिससे कि वो माँ को जो है वो बेटे से मिलने दें एटलीस्ट, या वो जो है बेटा वो वापस कर दे माँ को, क्योंकि ये जो लड़के वाले बहुत लालची हैं, तो वो मतलब चाहते ऐसे हैं कि कोई अगर इसका हल भी निकालें तो कोई उसके बदले में उनको कोई ना कोई माली मुआवनत हो उनकी, और इस तरह से जो है ना उनका मतलब वो लालची लोग हैं लड़के वाले जो है। ठीक ठीक है, ठीक, तो इसका एक तो शरई भी कोई रास्ता बताएं, और दूसरा कोई वजीफा ऐसा बताएं कि वो जो है ना उनको माँ से बच्चे को मिलने दें। ठीक है, आपकी दोनों बातें मैं आप या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़िन बहक़्क़े या अजीज़, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़िन बिहक़्क़े या अजीज़, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़िन बिहक़्क़े या अजीज़। ये 41 बार पढ़कर जाएं उस साहब के पास और उनसे कहेंगे यार बच्चे को माँ से मिलने दे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब ये जाने वाला जो ये पैगाम लेकर जाएगा ना, जब ये पढ़ता हुआ जाएगा इंशाल्लाह, पहले घर पे ये 41 बार पढ़ ले, उसके बाद रास्ते पर ये पढ़ता हुआ चला जाए बेहिसाब, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बंदा यानी वो बच्चे का बाप इंशाल्लाह बच्चे को अपनी माँ से मिलने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर इजाज़त दे देगा। या अज़ीज़ो मिन कुल्ली अज़ीज़िन बिहक़्क़े या अज़ीज़ इंशाल्लाह। इन्होंने पूछा कि कोई शरई इस हवाले से कोई राय, कोई नसीहत आप इनको देना राय चाहेंगे? नसीहत ये है कि यहाँ बच्चे की उम्र बड़ा काउंट होती है, वो क्या है बच्चे की उम्र ये देखना पड़ेगी, और उसके बाद जो है फिर आपके पास कानूनी हल भी मौजूद है कि आप कानून के ज़रिए से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कानून यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात आपने की है। बहरहाल आप कोशिश करें, अगर कानूनी मदद लेना चाहें तो इस सिलसिले में कानून आपके लिए राहें हमवार कर देगा। एक और हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ जी से?
جناب محترم جی عزت محترم، میرا سوال یہ ہے کہ وظائف چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے. وہ کافی عرصے سے دبئی میں جاب کر رہا تھا، تو اب چند روز پہلے نوکری سے فارغ ہونے کا نوٹس دیا گیا ہے. وہ کافی پریشان ہے وہاں پر، تو ایسا وظیفہ بتائیے جو اپنے بیٹے کو میں بتا سکوں تاکہ وہ وہاں پر جو ہے نا وہ نوکری حاصل کر سکے. کوئی اچھی نوکری مل جائے وہاں پر تاکہ وہ اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے. انشاءاللہ ان مبارک ساعتوں میں ہم دعا گو بھی ہیں کہ آپ کے اس فرزند کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا روزگار مل جائے. وظیفہ کیا ہوگا حضور؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ ابھی ان کی نوکری چھٹی تو نہیں ہے، کہہ رہے چھوٹ گئی، چھوٹ گئی ہے. پھر یہ پڑھیں یہ والی انشاءاللہ دعا. یہ مصیبت کے وقت کی دعا ہے اور بڑی اہم دعا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے بہترین اچھا روزگار ملے گا، اس سے بہترین ملے گا انشاءاللہ. ایک بات اور بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے نا تو ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی. ارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہتر کا انتظام کیا، تبھی تو یہ مجھ سے لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سوچ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے ہم گنہگار، بدکار، سیاکار، سیاہ ہر طرح سے بیکار، لیکن ہیں تو اس پاک پروردگار کے بندے نا. رب سے محبت، ہم جتنا رب سے زیادہ محبت کریں گے، اس سے اچھا گمان رکھیں گے. اللہ کی قسم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کی بات رحمت للعالمین نے کی ہے کہ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کہنے والی زبان تو دیکھو کس کی ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہے. تو کیوں نیگیٹو سوچتے ہو یار؟ صحیح، ہمیشہ اچھا سوچو. اللہ میرا رب ہے بس. اور وہ خود کہہ رہا ہے اتنا مال اسری یسرا، مشکل آئی ہے اس لیے کہ آسانی آ رہی ہے. رات جب گہری اور تاریک ہو جاتی ہے جان لیجئے گا صبح قریب ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ مریم ملتان سے. اچھا مریم، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ وہ سب سے پہلے تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا تھی کہ قاری صاحب نے ایک نقش کا کہا تھا کہ وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے، وہ بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں میرا تو وہ نقش ایک آپ دکھا دیجئے، اس کا بہت زیادہ انتظار ہے. اور دوسرا ایک کل وظیفہ بتایا تھا، وہ کچھ بڑا وظیفہ تھا. ایکچولی ہم لوگ نا آپ کی اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں باتوں کو نا، وظیفے کو، تو وہ کچھ مس ہو گیا. جیسے کہ زندگی میں پریشانی، دکھ، غم، کوئی نہ کوئی کام میں رکاوٹ رہتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بیماری رہتی ہے اور گھڑیاں خود سے ہی رک جاتی ہیں ہفتے پیچھے، یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے مریم میری بہن، میں آپ کے لیے دعا کیا بتایا کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ جی آپ نے کہا تھا، ہمارا یہ سوال تھا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، کوئی میں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ ایک وظیفہ بتایا تھا آپ نے 7 بار سورہ فلق ناس آیت الکرسی والا نا. ہاں جی کچھ ایسے ہی تھا زیادہ. جی یہی ہے. اب میں کہوں تو آپ ریکارڈ کر رہی ہیں؟ نہیں ڈرتی تو نہیں، کبھی کبھی کیونکہ قرآن اور نماز کی پابند ہوں اور میوزک وغیرہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں مریم بیٹا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اب کہوں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں تو آپ ریکارڈ کر رہی ہیں؟ میں کال رکھتی ہوں تو پھر میں ریکارڈ کروں گی، پھر بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے مریم، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. آپ ہمیشہ کال کرتی ہیں. دوسری بات مجھے اتفاق ہوا ہے آپ کی کال سننے کا، تو ہم ان مبارک ساعتوں میں دعا بھی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ پروردگار آپ کی تمام مشکلات کا حل انتہائی سیکنڈز میں کر دے اور ساتھ ساتھ آپ کو پروردگار بہت ساری نعمتوں سے نوازے. یہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس کو ریکارڈ کر لیجیے گا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 12 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69، آیت نمبر 68 and 69 آف سورہ طٰہٰ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات. سورہ قلم 29ویں پارے میں موجود ہے. اس کی آخری 2 آیات 51 52 یہ 25 مرتبہ پڑھیں. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور یہ پڑھتے پڑھتے جو پڑھتے جائیں تھے وہ دم کرتے جائیں پانی پہ. اب یہ پانی آپ سب گھر والوں نے پینا ہے. 11 دن تک یہ پانی ختم نہیں ہونے دینا. اس میں اور پانی ملاتے رہنا ہے. سحر و افطار میں اور یہ سب چیزوں میں آپ یہ پانی استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی بہت زیادہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ دیکھیے گا انشاءاللہ انہی 11 دنوں کے اندر اندر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैंने मुझसे सबसे ये पूछना था कि क्या कहते हैं, मुझे जब मैं सोचती हूँ तो कुछ चीज़ आके बैठ जाती है मेरे ऊपर, मतलब कि आयशा, अगर मैं सही सुन पा रहा हूँ, आप फरमा रही हैं कि जब आप सोती हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई आपके अंदर दाखिल हो गया, ऐसा कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, मैं सोच रही हूँ ना तो पूरा कोई चीज़ आके बैठ जाती है, दोनों टांगें जोर से पकड़ लेती है और हाथ भी और ज़बान भी जोर से पकड़ लेती है। जब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना तो मुझे पढ़ने भी नहीं देती है और मैं जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ने लगती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके ना वो चीज़ चली जाती है। लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है, 6 साल हो गए। और अब क्या कहते हैं, मेरा छोटा सा बेटा है एक, ये भी 6 महीने का, उसको मैं गोदी में लेकर सोचती हूँ, तो वो भी इसलिए मैंने ये पूछना था कि अगर वो चीज़ मेरे पास हाजिर होती तो वो मेरे बेटे को तकलीफ देती होगी। अच्छा, बेटे को भी तकलीफ होती है। आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? मेरी एज 24 है। शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। ठीक है। और ये कब से हो रहा है आपको? ये 5-6 साल हो गए, काफी अच्छा हो गया। शादी से पहले से हो रहा है या शादी के बाद होना शुरू हुआ है? ये शादी के बाद होना शुरू हुआ। शादी के बाद। शादी आपकी पसंद की हुई है? हाँ जी, पसंद से हुई है। आपके दोनों के घर वाले राजी थे? मेरे घर वाले राजी थे, दोनों के घर वाले एक साथ से राजी थे, लेकिन जो मेरे शौहर थे ना, उनकी कहीं और बात पक्की हुई थी, तो वो फिर वहाँ से तोड़ के उन्होंने मेरे से। उनकी कहीं और बात पक्की हुई थी तो वहाँ से तोड़ के आपके साथ शादी। अभी आपके शौहर आपके साथ राजी हैं, खुश हैं? हाँ जी, मेरे साथ राजी खुश है, लेकिन जब वो भी मेरे सामने ही होता है, मैं हाथ करने की कोशिश करती हूँ, उनको खाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी ज़बान जोर से पकड़ी होती है, मैं हिल नहीं सकती हूँ, टांगे भी और ज़बान भी। अच्छा, इन 5-6 सालों में आपने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो मालूमात कराई होगी कि क्या है आपके ऊपर? नहीं, मुझे 2 साल पहले इस तरह से मैंने मालूमात वैसे करवाई थी, लेकिन वो कहते थे कि कुछ करवाया हुआ है, तो फिर हम लोगों ने इतना कभी गौर नहीं किया, लेकिन इसलिए कहते थे कि शायद ये बातें हैं इस तरह झूठ मूठ। आपके बच्चे टोटल कितने हैं? मेरा एक ही बेटा है, शादी के 3 साल बाद हुआ है। शादी के 6 साल बाद हुआ है? 6 माह का बच्चा है। 6 माह हो गए। 6 माह हुए अभी। ठीक हो गया, ठीक है। इंशाअल्लाह लजीज आपको बता दें, आपने कभी मेडिकली अपना चेकअप करवाया बीबी? नहीं, मेडिकल नहीं करवाया कभी। आप मेडिकली चेकअप करवाएं। आपका माहाना निज़ाम कैसा है, सही चल रहा है? हाँ जी, सही चल रहा है वैसे। चले, ठीक है। कभी ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें चेक करवाई आपने? जी जी। आपको यहाँ कंधों पर बोझ महसूस होता है? हाँ जी, कंधे पे और सर पे बहुत ज्यादा। कमर के निचले हिस्से में, आपकी रानों में, पिंडलियों में दर्द होता है? हाँ जी होता है। ठीक हो गया, बस ठीक है। अब आपको बताते हैं, आप सबसे पहले तो बीबी एक जा करके ना अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं, अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ये 4 चीज़ें फ़ौरन चेक करवाएं। मुझे खदशा है कि जिस चीज़ को आप समझ रही हैं कि कोई चीज़ जा रही है, आ रही है, अल्लाह ना करे, मुझे खदशा है कि कहीं ब्लड प्रेशर आपका हाई होने के इम्कानात हो रहे हैं। दूसरा, आप शुगर के खुदा न खासा करीब नज़र आ रही हैं। फ़ौरन और कोलेस्ट्रॉल को और यूरिक एसिड को भी मॉनिटर करें, ये बढ़ गया हुआ है आपका। अच्छा जी, इसी से बहुत सारी, अब इनको ये लगता है कि जी मैं बिल्कुल ऐसी, इन्होंने ये कहा, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन मैं समझ गया कि इनको क्या होता होगा कि जैसे कोई मेरे अंदर दाखिल हो गया है और बिल्कुल ये साकित हो गई हैं। इसको स्लीपिंग पैरालाइज कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और ये इनसे हिला नहीं जाता, जुला नहीं जाता, ये सब अलामात असल में ये जब 4 चीज़ें हमारी इम्बेलेंस हो जाती हैं बॉडी के अंदर, और इसी से ही हमारे जो है ना वो जो जाली किस्म के लोग हैं ना, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं जी तुम्हारे अंदर जिन दाखिल हो गया है और तुम्हारे पेट में गोला फिरता है और ये उसकी वजह से होता है, और जो तुम्हारे कंधों पे है तो ये तुम्हारे ऊपर वो असरात आ गए हैं, और इसी तरह करके इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, जबकि ये सारी की सारी फिजिकल इनकी जो है ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छी बात। बाकी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगे आप। ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब का नंबर भी चल रहा है, साथ साथ आप फॉलो भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं जब चाहें, अगर आप पर्सनली मालूमात हासिल करना जब नहीं चाहें भाई। मैं टाइम बता देता हूँ अपना, मैं बहुत सख्त जो है ना ये रमज़ान मुबारक में आजमाइश में आ गया हूँ। दोपहर को 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मुझे कॉल करें आप, और रात के 11 बजे से लेके 2 बजे तक
یہ آپ مجھے پلیز کال کریں. میں بعض دفعہ یہیں ہوتا ہوں اور سحری کر رہا ہوں, افطار کر رہا ہوں, مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں. یار خدا کو مانو کراچی میں رہتا ہوں, میرے ٹائم کا بھی خیال کریں. عطا فرمائے. یقیناً کوئی بھی نہیں کرتا ایسے جتنا آپ کر رہے ہیں, اور جب چاہیں کا سیگا میں نے ان کی طرف پھیر دیا, تو جب یہ چاہیں تب آپ کال کر لیجیے گا. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم. اچھا کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ کال کیجئے. نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, اور یہ وظائف رمضان آپ کے لیے ہی خصوصی طور سے آیا ہے تاکہ آپ اس سے فیض اٹھائیں اور یہ فیض آگے بھی پہنچائیں. حضور آخری منٹ رہ گئے, اور ایسا نہ ہو کہ کچھ سوالات جو ہم سے پوچھے گئے وہ اگنور ہو جائیں. جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک محبت کے حوالے سے بھی تھا, اور اپنے دل کو کیسے مائل کریں, یعنی کسی کی طرف سے رجحان ہٹانا ہو تو کیا وظیفہ اختیار کریں. جس سے رجحان ہٹانا ہے تو ظاہر بات ہے ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے. اس سے رجحان ہٹ نہیں رہنا, تو جو اس کا مخالف ہے جس کی طرف بڑھانا ہے اس کے محاسن یاد کریں. یار یہ کتنا اچھا ہے, یہ میرے لیے کتنا سوچتا ہے, یہ میرے لیے کتنا پازیٹیو ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز کریں. اور یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, اے دلوں کو پھیرنے والے اس کا دل میری طرف پھیر دے. سامنے والے کو کہے کہ یار تو میرے لیے یہ دعا پڑھ, میں تیرے لیے یہ دعا پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, اس کا دل میری طرف پھیر دے. انشاءاللہ ان کا دل ایک دوسرے کی طرف جب پھر جائے گا, محبت قائم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کریں, اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجیں. انشاءاللہ العزیز ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی آخرت کی سوچ منائیں. اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا. جہاں آپ وظائف بتا رہے تھے, ساتھ ساتھ میرے دور سے دعائیں بھی نکل رہی تھی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, پروردگار ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ. یہ فتنوں کا زمانہ ہے, آزمائشوں کا زمانہ ہے, اور اس زمانے سے اگر نکلنا ہے تو دین کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا. میں نے آج ایک کوشش کی ہے, مفتی صاحب سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. آپ کی اجازت سے ایک وظیفہ میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں. اسماء الحسنہ بہت ہی زبردست وظائف ہیں, آپ ان کا بھی وزٹ کریں. ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ کے تمام نام حسین ہیں, ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان کو لذت و ذائقہ بھی ملے گا اور چہرے کو نور بھی ملے گا. ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی, کیونکہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر ہر مرض کی دوا ہے اور شفا ہے, اور اس کے ذکر سے کائنات میں ہر چیز ہے. یا اللہ کا ورد اگر آپ 1000 مرتبہ کریں تو آپ کے دل سے شک و شبہات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. وظائف رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. حکمت رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.